السلام علیکم۔ آج میرا ویڈیو خصوصاً میٹرک اسٹوڈنٹ اینڈ اے پی سی اسٹوڈنٹ کے لیے ہے۔ وہ اکثر اس چیز میں ہم سیریسلی یا اس چیز پہ توجہ بھی نہیں دیتے ہیں کہ فیلڈ سلیکشن کے حوالے سے انسان کی زندگی کا ایک ایسی پوائنٹ ہے کہ اس میں اگر آپ نے کام کر لیا یا آپ کے نے ایک اچھی سلیکشن کر لی اور آگے آپ کی جتنی بھی زندگی ہے، آپ کے آگے جتنی بھی ایجوکیشن ہے، وہ پھر بہت بہتر ہوگا، اس کے رزلٹ بھی بہت بہتر ہوگا۔ اور اس کے کچھ پوائنٹس میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے والا ہوں، اور اس میں ہمارے پاس جو سب سے پہلے حال آئے وہ ہے سیلف اسیسمنٹ۔ سیلف اسیسمنٹ ویسی ہے کیا چیز؟ سیلف اسیسمنٹ کی مثال پر آپ کی پرفارمنس کو دیکھ رہے ہیں۔ آپ نے کسی بھی فیلڈ کو آپ نے سلیکٹ کر لیا، پھر اس میں آپ پرفارم کس طرح کرتے ہیں، اسی فیلڈ کے ساتھ آپ کس طرح اسی فیلڈ کو آپ اڈاپٹ کر رہے ہیں، اور اسی فیلڈ کو آپ نے اسٹڈی، آپ اس کو انجوائے کس طرح کر رہے ہیں، اس میں آپ کو انڈرسٹینڈنگ کس طرح ہو رہا ہے، کیا آپ کو وہی سبجیکٹ جو پڑھا رہا ہے کیا وہ آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے، کیا وہی سبجیکٹ آپ انجوائے کر رہے ہو، اس کو ہم سیلف اسیسمنٹ کہتے ہیں۔ اور دوسری چیز جو ہمارے پاس آ رہے ہیں وہ ہے ریسرچ کیریئر آپشن۔ ریسرچ کیریئر آپشن کیا ہوتا ہے کہ ہم ریسرچ نہیں کرتے ہیں، ہم فیلڈ کو دیکھتے نہیں ہیں۔ ہم جب کسی جگہ پہ چلتے ہیں یا کالج میں یا یونیورسٹی میں، جب ہم کوئی ایڈمیشن لینا چاہتے ہیں کوئی نیا فیلڈ میں، ہم کسی کلر آف ریسرچ کیریئر آپشن کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں۔ ریسرچ کیریئر آپشنز آپ ویریس فیلڈس کو دیکھ لیں، مختلف فیلڈ کو اسٹڈی کر لیں، اور پھر اسی فیلڈ کے اپرچونیٹیز کو دیکھ لو، اسی فیلڈ کے جابز دیکھ لو کہ اسی فیلڈ کے کتنے جابز آ رہے ہیں، اسی فیلڈ کے ریلیٹڈ سے کہ آپ نے جو بھی فیلڈ سلیکٹ کر لیا ہے اسی فیلڈ کے ریلیٹڈ سے کتنے جابز آ رہے ہیں۔ کہ خصوصاً آپ دیکھ لیں ہمارے کالجز میں ہزاروں اسٹوڈنٹ فارغ ہو رہے ہیں ایک ہی سال میں، اور یونیورسٹی میں اسی طرح ہزاروں اسٹوڈنٹ فارغ ہو رہے ہیں، اور اسی حساب سے ہمارے کوئی بھی جابز اسی ریشو سے نہیں آ رہا ہے۔ اور تیسری چیز جو ہمارے پاس آ رہا ہے، آپ اٹینڈ ورکشاپ اینڈ سیمینارز۔ آپ کیا کر لیں، آپ نے جو بھی فیلڈ سلیکٹ کر لیا، اس ظاہر سی بات ہے وہی کی سیمینارز ہو رہے ہیں، وہی کی ورکشاپس ہو رہے ہیں، مگر ہم نے اس کی ریسرچ کیا نہیں ہے، ہم نے دیکھا نہیں ہے اسی فیلڈس کے بارے میں۔ آج کل تو ورکشاپ میں ان کا تو ضرورت ہی نہیں ہے، نہ ٹیچرس کی ضرورت، نہ کسی چیز کی۔ آپ کے پاس موبائل ہے، آپ کے پاس یوٹیوب ہے، آپ کے پاس گوگل ہے، بہت سے ایسے پلیٹ فارم ہے، بہت سے ریسورسز ہے، اسی کے ذریعے آپ اپنے فیلڈ کا سلیکشن آپ خود کر سکتے ہیں۔ یہ فیلڈ کا سلیکشن کا جو مسئلہ ہے یہ بہت سینسیٹیو ہوتا ہے، یہ اپنے آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ میں کتنا پوٹینشیل ہے، کہ آپ کس فیلڈ میں کتنا خوش ہو، اور آپ کس فیلڈ میں کتنا سیٹسفائی ہو، وہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ اور تیسری چیز جو میرے خیال سے وہ ضروری ہے کہ اس چیز کو دیکھنا چاہیے، وہ آپ کو اپنے سکلز ڈیولپمنٹ کیا ہوتا ہے کہ آپ نے جو بھی فیلڈز میں آپ چلتے ہیں اسی کے ساتھ آپ اپنے فیلڈز میں سکل ڈیولپمنٹ میں بھی کام کر لیں۔ کہ آپ ہمارے ایک اسٹوڈنٹ ہے، وہ اکثر یہاں پہ ہمارے پاس جو بیریئر ہوتے ہیں وہ لینگویج بیریئر ہوتی ہے۔ لینگویج بیریئر یہ کیا ہوتا ہے کہ ایک اسٹوڈنٹ نے میٹرک پاس کر لیا اپنے مادری لینگویج میں، اور فرسٹ یا سیکنڈ میں اس نے اردو میں پڑھا ہے، اور پھر آگے اس جو کر رہا ہے وہ انگلش میں۔ ان سب لینگویج کی بیریئر کی وجہ سے ہمارے اسٹوڈنٹ جو ہے وہ اپنے فیلڈ میں اچھی طرح پرفارم نہیں کر سکتے۔ اور پھر اس میں ہم کیا کرنا چاہیے، ہم اسی کے ساتھ ہمیں اسکل ڈیولپمنٹ بھی کام کرنا چاہیے۔ آپ جو بھی فیلڈ پہ کام کر رہے ہو، آج کل تو آپ لوگوں کے سوشل میڈیا کا دور ہے، آپ لوگوں نے خود بھی دیکھا ہوگا کہ IT کا دور ہے، مگر یہ سارے فیلڈس کو آپ نے ایک ریسرچ کے طور پر آپ اس فیلڈ میں ریسرچ کر لیں، اسی فیلڈ کو سلیکٹ کر لیں، اور اسی فیلڈ پہ کام کر لیں، پھر آپ کو خود ہی فیصلہ آپ نے خود ہی کرنا ہوگا، کسی پہ بھی نہیں چھوڑنا اپنے فیصلہ، کسی پر بھی نہیں چھوڑنا، کیونکہ وہ آپ کے انکمز کو نہیں دیکھتے ہیں۔ مجھے کیا پتا، جو بھی اسٹوڈنٹ اپنے فیلڈ سلیکشن کرتا ہے کہ مجھے اس کے انکمز وغیرہ کے بارے میں کیا پتا، مجھے اس کے ریسورسز کے بارے میں کیا پتا،
آپ وہ سارے فیلڈس، ہر فیلڈ میں اسکوپ ہوتا ہے. یہ بات نہیں کہ کوئی فیلڈ اس میں اسکوپ ہے اس میں اسکوپ نہیں. آپ اس میں دیکھ لیں کہ جو فیلڈ میں بھی اسکوپ ہے وہ آپ کی وجہ سے. آپ جو فیلڈ کو اسکوپ دے رہے ہو، آپ جو فیلڈ میں آپ محنت کر رہے ہو اسی فیلڈ میں اسکوپ ہے. پھر آپ کے ساتھ وہی اسٹوڈنٹ، کوئی دوسرا اسٹوڈنٹ آپ کے ساتھ ہے، وہ نہیں پڑھ رہے، وہ پھر کہہ رہے کہ اس فیلڈ میں اسکوپ نہیں ہے. نہیں، آپ پھر چوتھے نمبر پہ جو ہم آ رہے ہیں وہ ڈیمانڈ اور جو جابس کی جو ڈیمانڈ ہوتی ہے، مارکیٹ ڈیمانڈ اینڈ جابس اپرچونیٹیز، اس پہ دیکھیں کہ ٹوٹل پاکستان میں 188 یونیورسٹی ہیں. اس ٹوٹل 188 یونیورسٹی سے کتنے اسٹوڈنٹس فارغ ہو رہے ہیں؟ 5 سال بعد، 3 سال بعد، 4 سال بعد جابس مل رہے ہیں. اسی کے حساب سے ہمیں پھر بھی اور آج کے مہنگائی کو دے کر اپنی فیلڈ کا سلیکشن کرنا. اور پھر اس چیز کو بھی دیکھ لیں کہ آپ نے جو بھی فیلڈ سلیکٹ کر لیا کہ اسی فیلڈ سے میں آگے کتنا ریونیو جنریٹ میں کر سکتا ہوں اور اسی فیلڈ سے میں کتنا ارننگ کر سکتا ہوں. کیا ایک فیلڈ آگے میرے زندگی کے جو بھی ریسورسز، میرے زندگی کی جتنے بھی ریکوائرمنٹ ہے، کیا یہ پورا کر سکتے ہیں؟ اور اپنے گول کو بڑا کر اور اپنے خواب کو بڑا کر، اور آپ نے جتنے بھی فیلڈ سلیکشن وغیرہ کر لیا اور اسی کے ہر فیلڈ کو فردر اسٹڈی کر لیا. ایک فیلڈ میں جسٹ لائک کمپیوٹر ہے یا میڈیکل ہے یا فزکس ہے، اسی کے اندر بہت سے فیلڈ ہوتے ہیں. ایک کمپیوٹر کے 15-20 فیلڈ ہوتے ہیں اور اس کے اندر صرف آپ ایک ہی فیلڈ پہ آپ کام کرو گے. اس طرح نہیں کہ مثلا آپ نے کمپیوٹر پڑھا سب پھر سارا ویک، کمپیوٹر میں بہت سی چیزیں ہیں. اسی طرح ہر فیلڈ کو آپ فردر جب آپ اسٹڈی کرو گے وہ آپ کے لیے ایک گول سیٹ ہوگا، اسی گول کے مطابق پھر آپ کام کرو گے.